الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس مال کو جو ہے جہنم میں اس کو جلایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے پیشانی کو، پشت کو یہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اسے کنز نہیں کہا جاتا، وہ کنز نہیں کہلاتا، پھر وہ مال پاک ہو چکا ہے اور اس مال کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حوالے سے روایت ذکر کی ہے اور اس میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ، 5 اوقیہ، یہ اس دور کا وزن تھا، اس سے کم میں چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ 200 درہم بنتی ہے، 200 درہم اس کا وزن تقریباً 52 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر 52 تولے چاندی سے کم چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ ایک بندے کے پاس 4 اونٹ ہیں، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، اور 5 وسق، یہ چیزوں کو جو تولا جاتا ہے، گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے چیز کا وزن کرنا چاندی کے اعتبار سے اور ایک ہے غلے کے اعتبار سے وزن کرنا۔ یہ 3 مختلف پیمائشیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے جانوروں کی گنتی کے حوالے سے، ایک ہے چاندی کا وزن کے حساب سے، اور ایک ہے غلے کے وزن کے حساب سے، کہ 5 وسق، ایک وسق کے اندر 60 صاع، عربی میں کہتے ہیں وہ پیمانہ جس میں عام طور پر صدقۃ الفطر ڈال کے دیا جاتا تھا، وہ 1 صاع ہوتا ہے، اور 1 صاع کا وزن ہے 2 کلو 100 گرام، جسے عام طور پر ہم 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 60 صاع 5 وسق میں 300 صاع ہوتے ہیں، اور 300 صاع کا جو وزن ہے وہ تقریباً 600 کلو سے اوپر ہے۔ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ 20 من غلہ ہو تو اس میں 1 من زکوٰۃ ہے، 1 من عشر اس کا دیا جائے گا۔ تو یہ ان زکوٰۃ کی جو نصاب کی ایک حد بندی ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، کہ جو بندہ اس زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے پھر یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت آئی اپنی بیٹی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسرکی، کیا تجھے یہ بات پسند ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان اس دونوں کنگنوں کے مقابلے میں جہنم کے کنگن پہنا دے؟ اللہ کے رسول نہیں، فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرو پھر تم اس سزا سے بچ جاؤ گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور یہ ارکان اسلام میں سے تیسرا بنیادی رکن ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ یا زکوٰۃ کیا حرام کی کمائی سے دیا جا سکتا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ حلال مال میں سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، ایک کھجور کی کیا اوقات ہے؟ ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک اور حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر جس نے یہ صدقہ اللہ کی راہ میں نکالا ہوتا ہے اللہ اس صدقے کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا وہ کھجور اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ اور یہ حرام کی کمائی سے قابل قبول نہیں ہے۔ حرام مال کا صدقہ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رسولوں کا تذکرہ آیا تو ان کے لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ مال کھاؤ۔ لوگوں کا تذکرہ کیا پوری انسانیت کو مخاطب کر کے، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ مال اللہ کی زمین میں سے کھاؤ۔ مومنوں کو الگ سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول صدقہ وہی ہے جو پاکیزہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ دعا اس کی کیسے قبول ہو؟ ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا اس کا لباس پہنا سارا ہی حرام کا ہے۔ فأنا یستجاب لہا، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو حرام مال کھانے والے کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ کہنے والے نے کہا نا کہ حرام کھانے سے اگرچہ شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے اگرچہ شکلیں نہیں بگڑتی، حرام کھانے سے نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں، نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ جن بچوں کی خاطر ہم نے یہ کام کرنا ہے نا، قدم اٹھانا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ اس لیے اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے پیٹ میں ہمیشہ حلال مال کو داخل کریں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئے گا یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال ہونا چاہیے۔ اور اس دور کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی ہمیں جھلک نہیں، پوری تصویر نہیں، پوری فلم نظر آ رہی۔ ہر بندے کو اس بات کی لالچ ہے کہ رات سے میں صبح اٹھوں میرے پاس مال کی اتنی فراوانی ہو، نوکر چاکر ہوں، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، میرے ایک اشارے کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہو۔ اس بات کی تمیز اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیتے رہو اس سے قبل کہ ایسا زمانہ آئے کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تصدقوا، اور صدقہ کرتے رہا کرو، فإنہ یأتی علیکم زمان،
تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا یمشی الرجل بصدقتہ فلا یجد من یقبلها، ایک آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا کہ مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے لے، صدقہ لے لے، لیکن اس صدقے کو لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب کس کو دینا ہے؟ یقول الرجل، آدمی کہے گا لو جئت بها بالامس لقبلتها، اگر تو کل آتا نا تو میں تو اسے لیے لے لیتا۔ اللہ اکبر، یعنی راتوں رات ایسا معاملہ بن گیا، کل تک وہ صدقہ لینے کی پوزیشن میں تھا، لیکن ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و مال کر دیا کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے صدقے کی ضرورت ہی نہیں۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، آج کے دن مجھے کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو حالات ایسے ہیں، ایک آدمی بتانے لگا، میرے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا جی آپ مجھے نا صدقہ دے دیں۔ کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو جتنی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ کہتا آپ کے پاس زکوٰۃ ہے دے دیں، صدقہ ہے دے دیں، حرام مال پڑا ہے مجھے وہ بھی دے دیں، وہ بھی لگ جاتا ہے، مجھے سود بھی لگ جاتا ہے، مجھے بس پیسے چاہیے، جیسے مرضی ہوں مجھے قبول ہے۔ اندازہ کر لیں اس وقت حالات یہ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اس روئے زمین پر دوبارہ ایک وقت ایسا آنا ہے قرب قیامت، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، سنیے ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ تمہارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہوگا، حتیٰ کہ فیفیض، مال پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا، حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، مال والے کو یہ چیز پریشان کرے گی کہ میرا مال لے کون، صدقہ کس کو دوں، زکوٰۃ کس کو دوں، لینے والا کوئی نہیں مل رہا، فرض بھی ادا کرنا ہے لیکن دوں کس کو۔ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَى بَالِي، یہاں تک کہ آدمی کسی کو اپنا مال پیش کرے گا کہ یہ لو صدقہ لے لو، وہ کہے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی حاجت ہی نہیں۔ لیکن ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو نہ حلال کی پہچان ہے نہ حرام کی۔ باہر کیف، آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سے قبل کہ ایسے حالات آئیں، ہمیں اپنا حق ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ اور یہاں پر ایک میں مختصر سا آپ کو ایک اور پیغام پہنچا دوں، وہ یہ بات اگرچہ عجیب لگے، اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، آپ کو پکا معلوم ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو نشہ کرتے دیکھا ہے۔ بات ذرا عجیب ہے تھوڑی سی، آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے نشہ کرتے دیکھا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے دو، مجھے 20 روپے دے دو، آپ اس کو 10 روپے دے دیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو نشہ کرتے دیکھا، اس کو جوا کھیلتے دیکھا ہے۔ آپ اگرچہ کہیں مجھے پتا ہے کہ تو نے جا کے جوا ہی کھیلنا ہے، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے نا، اللہ کے نام کی لاج رکھ لیں، کیا ہوگا؟ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں، اللہ رب العالمین آپ کا اللہ کے نام کی لاج رکھنے کی وجہ سے اس کو اس منحوست سے جان چھڑا دے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام کی لاج رکھی۔ آج ہی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا صحیح مسلم کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو چوری کرتے دیکھا، پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، چوری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن کیا کہا؟ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی۔ کہنے لگے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، اللہ کا نام سچا ہے، اللہ کا نام سچا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اپنے صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟
لوگوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا لوگوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ اس لیے قطع نظر اس چیز کے کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ صدقہ لینے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا ہے، آپ اللہ کے نام کی لاج رکھ لیں۔ حدیث سن لیجیے پھر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے آدمی کا تذکرہ کیا۔ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں نکلا صدقہ کرنے کے لیے۔ صبح کے وقت میں شور مچ گیا کہ رات کسی چور کو صدقہ کر دیا گیا ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میرا مال تو غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ اگلے دن پھر رات کے اندھیرے میں نکلا اور وہ صدقہ کسی بدکار عورت کو دے آیا۔ اگلے دن پھر شور مچ گیا کہ رات کسی بدکار عورت کو صدقہ کر دیا گیا ہے۔ وہ بیچارہ پھر بڑا پریشان۔ تیسرے دن نکلا تو ایک مالدار بندہ تھا لیکن کنجوس تھا۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے مکھی چوس۔ وہ مکھی چوس تھا، وہ اس کو صدقہ دیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی کہ رات جی ایک تو صاحب مال کو بھی صدقہ کر گیا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ یار 3 دن ہو گئے صدقہ کے لیے نکل رہا ہوں، تینوں دنوں میں صحیح ہاتھوں میں نہیں گیا۔ غیب سے آواز آئی میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری نیت صاف تھی، تو نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا، ہم نے تیرے اس قدم کی لاج ایسی رکھی ہے کہ چور نے آج کے بعد چوری چھوڑ دی ہے، بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے والا بن گیا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی۔ اس لیے جو بندہ بھی اللہ کے نام پر مانگے، اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، کوئی بندہ آپ سے کوئی غیر اللہ کے نام کے مانگتا ہے نا، آپ اگر دینا چاہتے ہیں اسے کہو اللہ کے نام پہ مانگو۔ اسے کہو جس نام پہ تم مانگ رہے ہو اس پہ نہیں مانگنا، اللہ کے نام پہ مانگو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو، اسے نکال کے دے۔ آپ اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھے گا، آپ کے مال کی لاج رکھے گا، آپ کے اس محنت کی کمائی جو آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہے، طیب طریقے سے کمائی ہے، اللہ مالک الملک آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العالمین جہاں اس کی اس سے جان چھڑا دے گا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے اور اس جذبے کو پالتا رہے گا کہ قیامت کے دن آپ کو وہ ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔